بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میری اس ویڈیو کا مرکزی نقطہ حقیقی آزادی ہے۔ کیا واقعی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آزاد زندگی گزارے؟ حقیقی آزادی کے نام پر دنیا میں مختلف ادوار میں کئی تحریکیں چلیں۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ایک انسان اٹھتا ہے، وہ اپنی عوام کو یقین دلاتا ہے کہ تم غلام ہو، تم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اپنے خیالات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ آؤ میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں حقیقی آزادی دلاتا ہوں۔ لوگ بھی بغیر سوچے سمجھے آزادی کا نام سن کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کیا کسی نے کبھی سوچا آزادی کس چڑیا کا نام ہے؟ کیا ہم نے حدود و قیود کی اہمیت پر غور کیا؟ اللہ تعالیٰ کے تمام نظام پر غور کیا؟ ہر چیز اپنے حدود و قیود کے اندر ہے۔ جو ہی کوئی چیز اپنی حدود و قیود سے باہر نکلتی ہے، وہاں تباہی و بربادی ہو جاتی ہے۔ آزادی حدود و قیود کے ساتھ ہو تو پھر ہی عوام کے لیے بہتری ہوگی اور نظام بھی ٹھیک چلے گا۔ اظہار رائے کی آزادی تو ہونی چاہیے، ہمارا آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اجازت کے ساتھ ساتھ بہت سی پابندیاں بھی لگاتا ہے۔ آزادی کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ انسان یا کوئی ادارہ یا کوئی ملک جو چاہے کرے، خواہ ان کے اعمال دوسروں کے لیے نقصان اور تکلیف دہ ہوں۔ قوانین، رولز، اصول اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ کسی ایک کے اعمال دوسروں کے لیے نقصان دہ نہ ہوں۔ ابھی تک جو باتیں ناظرین میں نے کی ہیں، یہ ٹیکسٹ بک باتیں ہیں۔ ہر انسان کی جبلت میں ہے، وہ دوسرے کو زیر کرنا چاہتا ہے، خواہ زبان سے کرے یا جسمانی لحاظ سے یا معاشرتی لحاظ سے۔ یہیں سے زیر طبقہ میں آزادی یا حقیقی آزادی کی لہر اٹھتی ہے۔ میرا انالیسس یہ ہے کہ حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ میں کچھ امپورٹنٹ ضروری صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ آپ سے مراد کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ ہو سکتا ہے، کوئی معاشرہ ہو سکتا ہے یا ملک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی لحاظ سے ڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی کہ آپ کا انحصار دوسروں پر ہے، تو آپ حقیقی آزادی کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر سیاستدان عوام کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں اور یوں ملک میں مجموعی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ سیاستدانوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط بیانیاں پیش کر رہے ہیں، اس لیے وہ اندر سے خوف زدہ رہتے ہیں، اور جو ہی حکومت ان کے ہاتھ میں آتی ہے، وہ ڈکٹیٹر سے بھی بدترین کردار ادا کرتے ہیں۔ حقیقی آزادی کا نعرہ لگانے والے سب سے پہلے آزادی رائے پر پابندیاں لگاتے ہیں اور خود بھی فیصلے آزادی سے نہیں کر پاتے۔ ہم اپنے ہی وطن عزیز کی مثال لیتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ حقائق سے آگاہ کرتا ہوں۔ میں جب ووٹ کی عمر کو پہنچا، یعنی پہلی مرتبہ میرا ووٹ پڑنا، تو میں نے اپنا پہلا ووٹ ذوالفقار علی بھٹو کو دیا۔ میں نے لاہور میں ریلوے ورکشاپ کے سامنے بھٹو کو تقریر کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے، یہ ملک آپ کا ہے، یہ ورکشاپ آپ کی ہے، جب آپ کی حکومت آئے گی تو یہ گھر آپ کو مل جائیں گے۔ ناظرین، الیکشن ہوئے، جھگڑے ہوئے، پھر جنگ ہو گئی، آدھا ملک چلا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آ گئی۔ پھر ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا ریلوے کی زمینوں پر لوگوں نے اس طرح قبضہ کیا
جیسے کوئی کٹی پتنگ کو لوٹتا ہے۔ دوسری طرف دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے قریبی ساتھیوں کو جیلوں میں ڈال دیا۔ آزادی کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ آزادی تھی کیا؟ آج کل ناظرین IMF کا وفد ہمارے سالانہ وفاقی بجٹ کے بخیوں دے رہا ہے۔ ہماری حکومت چاہتی ہے کہ وہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشنز میں اضافہ کرے، لیکن اس کے لیے بھی IMF کا وفد اجازت نہیں دے رہا، یا کم از کم ان کی اجازت چاہیے۔ ہم نے کس ملک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، اس میں بھی ان ممالک سے مشاورت درکار ہوتی ہے جن سے ہم نے قرضے لیے ہوتے ہیں، یا IMF جیسے اداروں کی مشاورت بھی شامل ہوتی ہے۔ اپنے ہی ملک کے رورل ایریا کی آپ مثال لے لیں۔ میں نے بہت ریسرچ کی اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ بالکل حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وڈیروں کی زمینوں پر غریب کسان کام کرتے ہیں۔ غریب کسانوں کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، لیکن وہ مجبور ہیں۔ بچے اسکول گئے تو وڈیرے کی زمین پر کام کون کرے گا؟ نسل در نسل لیا ہوا قرضہ کون اتارے گا؟ کسانوں کی بچیاں جو ہی جوان ہوتی ہیں، ان کی شادیاں وڈیرے کی مرضی سے زیادہ عمر والے مردوں سے کر دی جاتی ہیں۔ کون سی حقیقی آزادی؟ اگر آپ سول سرونٹس ہیں تو فائلوں پر فیصلے سینئرز کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ سینئرز کی مرضی کے خلاف اگر آپ صرف رولز اینڈ ریگولیشن کو سامنے رکھ کر فیصلے کریں گے تو کبھی بھی آپ کو اپنی پسند کی پوسٹنگ نہیں ملے گی، نہ آپ کی وقت پر ترقی ہوگی۔ وطن عزیز میں جمہوریت تو ہے، کتنے فیصد لوگ اپنی مرضی سے ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ جنرل الیکشن میں تو پھر بھی کچھ لوگ اپنی مرضی سے ووٹ ڈال لیتے ہیں، لیکن صوبائی یا قومی اسمبلی یا سینٹ کا ممبر بننے کے بعد آپ قیدی ہیں۔ پھر آپ کی مرضی ہے، نہ ضمیر کی آواز، نہ کسی قسم کی آزادی۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی سوچ سمجھ اپنی مرضی سے اپنے بارے میں یا جس پوزیشن پر وہ کام کر رہا ہے فیصلے کرے، لیکن یہ اس دنیا میں ممکن نہیں۔ برطانیہ جیسے ملک میں بھی آزادی رائے کے اظہار کے ساتھ بہت پابندیاں ہیں۔ بہرحال انسان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بعض لوگ پابندیوں سے مورع ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ برطانیہ کی حکومت نے لندن میں مشہور ہائیڈ پارک کا ایک حصہ مختص کر دیا ہے۔ وہاں ہر شخص اپنے ہر قسم کے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے اور پارک کے اندر اس حصے میں کسی قسم کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ مکمل آزادی ممکن نہیں۔ ہر حال کچھ حدود و قیود میں رہ کر خیالات کا اظہار کیا جا سکتا ہے، فیصلہ سازی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی انسان کے اندر بہت صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ ملک کی بات ہو تو سیلف سفیشینٹ یعنی خود انحصاری ضروری ہے۔ مقروض کمزور ادارے رکھنے والا ملک اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اچھا انسان، خواہ وہ بادشاہ ہو، ڈکٹیٹر ہو، جمہوریت کے پروسیس کے ذریعے انان حکومت سنبھالی ہو، اپنی مرضی کو اپنی عوام کو حقیقی آزادی دے سکتا ہے، لیکن حدود میں رہتے ہوئے۔ ناظرین، میں نے آزادی کے چند ایک پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے۔ تفصیل میں جانا ممکن نہیں کیونکہ یہ
قانون کو عمل میں لائے تو لوگوں کو آزاد ہونے کا احساس ہو سکتا ہے۔ سرکاری ملازمین خواہ وہ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ سختی سے، انصاف سے قانون پر عمل کریں تو لوگ ریلیکس ہو جائیں گے، ان کا ذہنی تناؤ کم ہو جائے گا۔ صرف ایک مثال ان ملازمین کی لیتے ہیں جنہوں نے وردی پہنی ہوتی ہے۔ آپ کو اکثر ویڈیوز وائرل ہوتی نظر آئیں گی کہ وردی والے قانون ہاتھ میں لے کر کسی شہری، مرد ہو یا عورت یا کم سن بچہ، اس پہ تشدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فرض کریں شہری غلطی اور وردی والا صحیح ہے، جب وردی والا شہری پر ہاتھ اٹھائے گا تو وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ ایک سخت قانون ہونا چاہیے کہ اگر وردی والا کسی بھی شہری پر ہاتھ اٹھائے تو اسے سروس سے ڈسمس کر دیا جائے گا۔ قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ہاتھ اٹھانا آزادی سلب کرنے کے مترادف ہے۔ کتنی ہی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کرتی نظر آتی ہیں، خاص طور پر ایئرپورٹس پر، سڑکوں پر چادر اور چار دیواری کی پامالی کرتے ہوئے۔ حکومت سرکاری ملازمین کے لیے سخت قوانین بنا کر عوام کو کسی حد تک آزادی کا احساس دلا سکتی ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا کہ انگریز سے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن اس وقت اتنی زیادہ گھٹن، اتنی ناانصافی، اتنا ظلم و جبر نہ تھا۔ بہرحال سوشل میڈیا مزید فعال کردار ادا کر سکتا ہے اور لوگوں کو اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کا احساس دلا سکتا ہے۔ ناظرین، میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس، کسٹمز حکام، FIA، ٹریفک وارڈنز کے مظالم کی کلپس آپ کو دکھاؤں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور یہ کلپس ضرور آپ کی نظر میں گزرے ہوں گے۔ حکومت کو بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ حقیقی آزادی کیا ہے، اور تھوڑی سی محنت سے وہ عوام کو ریلیکس کر سکتے ہیں۔